یہی تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تمہاری طبیعت درست ہو، تمہاری فطرت سلیم ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے محسن کا احسان نہ مانے؟ ایک جانور بھی اس کے ساتھ بھی اگر بھلائی کی جائے اور اس کو بھی کچھ دن تک اس کی دیکھ بھال کی جائے تو وہ جانور بھی انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے۔ وہ زندگی یا تو دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے اور یا آخرت کی جو زندگی ہے اس زندگی کا مقدمہ ہے، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان نعمتوں کے اندر غور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی کوشش کرو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ كيف تكفرون بالله، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، سو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، سو ان کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت کو بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اپنی بندگی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر رسالت اور قرآن مجید کے سے متعلق اور آخرت سے متعلق عقائد کی تفصیل ارشاد ہوئی۔ اب ان آخری آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دلائل کی پر غور کرنے سے تمہیں سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذات پر اور پورے آفاق کے اندر پھیلا رکھی ہیں پوری کائنات میں، ان نعمتوں کے اندر غور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی کوشش کرو، کیونکہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، جس کی طبیعت درست ہوتی ہے، تو وہ محسن کا احسان مانتا ہے، اور محسن کا احسان شناس ہوتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان احسانات کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذات پر اور پوری کائنات کی ذریعے سے تمہیں بالواسطہ طور پر پہنچائے ہیں۔ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس خالق حقیقی اور محسن حقیقی کے احسان کا آدمی احسان کی پہچان رکھے اور اس احسان اس محسن کے جو احکام ہیں ان کی اطاعت کرے۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات پر جو بڑے انعامات فرمائے ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تمہاری طبیعت درست ہو، تمہاری فطرت سلیم ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے محسن کا احسان نہ مانے؟ ایک جانور بھی اس کے ساتھ بھی اگر بھلائی کی جائے اور اس کو بھی کچھ دن تک اس کی دیکھ بھال کی جائے تو وہ جانور بھی انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بالکل بے جان تھے، یعنی پیدائش سے پہلے تمہاری حیثیت بالکل بے جان چیز کی تھی۔ چنانچہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے جب تک کہ ماں کے پیٹ کے اندر منتقل نہیں ہوتا تو اپنے باپ کی پیٹھ میں نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ بالکل ایک بے جان چیز ہے۔ اگر منی کا قطرہ باہر ڈال دیا جائے تو اس کے اندر نہ کوئی جان ہے، نہ اس کے اندر کوئی شکل و صورت ہے، نہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے، بالکل یہ ایک بے جان سا قطرہ ہے۔ اور وہ بے جان قطرہ بنا ہے خون سے، خون بھی بے جان ہے، اور پھر وہ خون بنا ہے غذاؤں سے،
اور غذائیں بھی اگر دیکھی جائیں تو جو دنیا کے اندر غذائیں پھیلی ہوئی ہیں جو انسان کھاتا ہے وہ ساری چیزیں بے جان ہیں اور مٹی ہے. تو فرمایا کہ بے جان چیز سے تم بے جان تھے بالکل، فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا. یعنی تمہارا کوئی نام نقشہ نہیں تھا، تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھی، تمہارے کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہارا جسم بنایا، تمہارے ظاہری اور باطنی اعضاء بنائے اور ان کے اندر قوت رکھی اور ان کے اندر روح پھونکی. یہ زندگی جو ہے یہ ساری نعمتوں کی ماں ہے. زندگی ہے تو پھر انسان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر انسان کے پاس زندگی ہے تو صحت سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، مال و دولت سے بھی، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی، باقی استعمال کی چیزوں سے بھی. لیکن اگر زندگی نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں رکھی رہے انسان کے لیے بیکار ہیں. تو فرمایا کہ اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. اس موت سے مراد ہے یہ طبی موت کہ جو انسان اپنی زندگی گزار کر جو انسان فوت ہوتا ہے 60 سال 70 سال کے بعد، تو یہ جو موت ہوتی ہے طبی موت، تو یہ موت مراد ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اس زندگی سے مراد ہے قیامت کے دن کی زندگی، کہ قیامت کے دن دوبارہ جب حساب کتاب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا اور قبروں سے نکالا جائے گا تو اس وقت جو زندگی دی جائے گی وہ زندگی مراد ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اس وقت جب قبروں سے نکلتے وقت میں جو زندگی ہوگی پھر اس کے بعد پھر تمہیں میدان حشر میں تم لائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ فرمایا. ایک موت انسان کی پیدائش سے پہلے، یعنی پیدائش سے پہلے انسان بالکل بے جان تھا اور اس کے اندر کوئی حیات کے آثار نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی. یہ زندگی وہ ہے کہ جو انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر اس کے جسم میں روح ڈال جاتی ہے، اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ دنیا کے اندر آتا ہے اور دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی ہے وہ زندگی پوری کرتا ہے، گزارتا ہے. ثم یمیتکم، پھر اسے موت آتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو ان کے درمیان میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو انسان کی موت آتی ہے اور پھر دوبارہ حشر میں زندہ کیا جائے گا، تو یہ جو درمیان والا عرصہ ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، یہاں اس عالم برزخ کی زندگی کا تذکرہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عالم برزخ والی جو زندگی ہے یہ ایک پردے والی زندگی ہے. یہ مکمل طور پر اس طریقے سے نہیں ہے جیسے دنیا کے اندر انسان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، دوسروں کو بھی زندہ نظر آتا ہے. اور جس طریقے سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو اس کا جسم بھی ہوگا اور ساری اس کی نقل و حرکت ہوگی اور دوسروں کو بھی زندہ نظر آئے گا. فرمایا کہ یہ جو عالم برزخ کی زندگی ہے یہ اس طرح کی زندگی نہیں ہے. زندگی تو ہے لیکن یہ اس طرح کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ انسان عالم برزخ کے اندر لیٹا ہوا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو اس کے ساتھ متعلق کر کے کسی درجے کے اندر حیات پیدا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ عذاب یا ثواب کو بھی محسوس کرتا ہے. لیکن وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اپنے ارادے سے وہ نقل و حرکت کر سکے اور آ جا سکے یا کھا پی سکے. تو اس کی اس پردے والی زندگی کا تذکرہ نہیں کیا. وہ زندگی یا تو دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے اور یا آخرت کی جو زندگی ہے اس زندگی کا مقدمہ ہے، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر نہیں فرمایا. لیکن ذکر نہ فرمانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے اور انسان بالکل ہی بے جان ہوتا ہے، بلکہ وہ وہاں پر بھی انسان کو ایک خاص درجے کی حیات حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ قبر کے ثواب اور عذاب کو محسوس کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری خاطر تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب پیدا فرمایا. زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، زمین کے اندر غلے ہیں، زمین کے اندر سبزیاں ہیں، زمین کے اندر پھل ہیں، زمین سے جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں، زمین کے اندر معدنیات ہیں، زمین کے اندر سونا چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، زمین کے اندر جو ہے نا وہ کوئلہ ہے، نمک ہے، اور زمین کے اندر پانی ہے اور پیٹرول ہے اور گیس ہے. یہ ساری چیزیں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. جس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر اتنی بڑی زمین پیدا فرمائی اور زمین کے اندر اتنی ساری چیزیں رکھ دی ہیں کہ انسان کی ساری ضروریات، خواہ وہ کھانے کی ہوں یا پینے کی ہوں یا پہننے کی ہوں یا زیب و زینت کی ہوں یا فرد کی ہوں، آرائش کی ہوں یا رہائش کی ہوں، ساری ضروریات اسی زمین سے پوری ہو جاتی ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف.
یعنی پھر اللہ تعالیٰ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف تجلی فرمائی اور آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواہن سبع سماوات، پھر آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان ٹھیک ٹھیک اور برابر کر کے بنا دیے۔ یہ زمین کے اوپر 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ 7 آسمان ساری زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آسمان بھی گول ہے اور یہ زمین بھی گول ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان بہت ساری کائنات ہے جس کے اندر خربوں کہکشائیں اور ستارے اور سیارے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، یہ سارے آسمان جو ہے نا اس طریقے سے گول شکل کے اندر زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے کہ زمین کے اندر کون سی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے، زمین کے اوپر کون سا درخت کا پتا کہاں پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، زمین کے اندر کون سی غلے کا کون سا دانہ کس شکل کے اندر زمین کی کتنی نیچے پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، زمین کے اندر کس حصے کے اندر کتنی گہرائی کے اندر پانی ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، آسمانوں کے اوپر کون کون سی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور انسان کی اور باقی مخلوقات کی کتنی ضروریات ہیں اور اس کو کون کون سی ضرورت کس کس طریقے سے پہنچانی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا سب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہوا۔ فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، سو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری خاطر تمہارے لیے وہ سب جو زمین میں ہے سب کا سب پیدا کیا، ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، سو ان کو ٹھیک ٹھیک کر کے بنا دیا 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔